کلام الہی قرآن مجید کے قدردان معزز سامعات و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ حضرات قرآنی پروگرام برابر سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں قرآنی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک وضاحت سماعت فرمائیں۔ آپ نے قرآن کے پچھلے پروگراموں میں محسوس کیا ہوگا کہ کسی لفظ کو پہلے سادگی سے پڑھا جا رہا ہے، پھر اسی لفظ کو اگلے لفظ سے ملا کر دہرا کر گنگناتے ہوئے پڑھا جا رہا ہے۔ آج کے سبق میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ جیسے لفظ بعوضۃ ہے، اس کو پہلے سادگی سے پڑھا گیا بعوضۃ، پھر اگلے لفظ فما فوقہا سے ملا کر پڑھا گیا بعوضۃ فما فوقہا۔ اسی طرح ایک لفظ کو پہلے مد کے بغیر کھینچے بغیر پڑھا جاتا ہے، پھر اس لفظ کو اگلے لفظ سے ملا کر مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ایسی مثال بھی آج کے سبق میں موجود ہے۔ جیسے بِہِ أَن يُوصَلَ، پہلے کھینچے بغیر بِہِ پڑھا گیا، پھر اسی کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے بِہِ أَن يُوصَلَ اس انداز سے پڑھا گیا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف قرآن پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پڑھنے کے خاص قاعدے قانون کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کا حکم فرمایا، جس کو علم تجوید کہا جاتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فرمایا گیا، یعنی قرآن مجید کو خوب سنوار کر پڑھو۔ خوب سنوار کر پڑھنے کا مطلب اس کے خاص قاعدے قانون کے مطابق پڑھو۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں تجوید کے اصول و قواعد کی روح سے ایسا پڑھا جاتا ہے کہ اگر صرف ایک لفظ یعنی ایک لفظ تنہا پڑھا جائے تو گنگنا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے لفظ سے ملانے کی صورت میں گنگنا کر پڑھنے کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، جس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آگے سے نہ ملایا جائے تو وہاں مد نہیں پیدا ہوتا، آگے سے ملا کر پڑھنے ہی کی صورت میں کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے، مد کیا جا سکتا ہے۔ بعض مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں ٹھہرنے کی صورت میں مد پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو آگے سے ملا کر پڑھا جائے تو پھر مد نہیں پیدا ہوتا۔ ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں جہاں ایک لفظ کو الگ پڑھنے کی صورت میں ایک طریقے پر اور اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں دوسرے انداز پر پڑھا جاتا ہے۔ بہرکیف آج کے سبق میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 اور 26 کی تلاوت کریں گے اور اس کا مفہوم سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، ذرا پیچھے سے پڑھیے، لا یستحیی ان یضرب مثلا ما
بعوضة فما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله، ذرا پیچھے سے پڑھیے، ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به، ذرا پیچھے سے پڑھیے، كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، ذرا پیچھے سے پڑھیے، به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله، ذرا پیچھے سے پڑھیے، ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، ذرا پیچھے سے پڑھیے، هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کلام الہی کے قدردان معزز سامعات و سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا ابھی 2 آیتوں کے پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہو تو وہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کے مانند ایک سورت بنا کر دکھا دے۔ اب ان آیتوں میں منکرین قرآن کا ایک شبہ بیان کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کا شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر اور معمولی کیڑوں مکوڑوں کا ذکر آیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جن آیتوں میں کفار و مشرکین کے معبودان باطلہ کی کمزوری بیان کی گئی اور اس کمزوری کو سمجھانے کے لیے مچھر اور مکھی کی مثالیں دی گئیں، تو اس پر اعتراض کرتے ہوئے منکرین نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔
بڑی شخصیت اور بڑی ہستی کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالی کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر اور معمولی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ بڑے لوگ ایسی حقیر چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئیں ان میں اس کا جواب دیا گیا کہ کسی حقیر و ذلیل چیز کو سمجھانے کے لیے ویسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا عقل کے موافق ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کوئی بات سمجھانے کے لیے ایک مچھر یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال دینے میں اور اس کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عار اور کوئی جھجک نہیں ہے۔ اہل ایمان جانتے ہیں کہ نصیحت کے لیے ہر قسم کی چھوٹی بڑی جو بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جاتی ہے وہ حق ہے، اس سے ان کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ جو منکرین حق ہیں، جو حق تعالیٰ کی شان سے واقف نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دینے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ اس میں لوگوں کا امتحان مقصود ہے۔ ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو راہ ہدایت دکھاتے ہیں، یعنی نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ سماج میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ پورے نقصان میں پڑنے والے ہیں کہ دنیا کی راحت بھی گئی اور آخرت کی نعمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ معزز حضرات و خواتین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس بابرکت قرآنی پروگرام سے استفادہ کرنے کی ترغیب دلائیں، ان کو اس کے سبسکرائبرز بنائیں، اس کو لائک کریں اور اس کی لنک کو شیئر کریں تاکہ قرآن کی عظیم اور مبارک خدمت کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔